صحافیانہ تقدس کی ہندوستانی میڈیا کے ہاتھوں پامالی۔ ہر پیشہ اخلاقی اقدار کا طالب اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کا متقاضی ہوتا ہے۔ صحافت بھی ایک ایسا پیشہ ہے جو کسی بھی معاشرے میں سچائی اور دیانت کا امین ہوتا ہے، جس کی ہر خبر، ہر بات، تجزیہ یا تبصرہ سننے یا پڑھنے والوں کے نزدیک قابل اعتبار اور صداقت کا مظہر ہو۔ مگر حال ہی میں بھارت میں IBN7 نامی ایک نیوز چینل کے صحافی نصیر احمد کے استعفیٰ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ نصیر احمد ایک معروف صحافی ہیں جو شعبہ صحافت سے سالوں سے منسلک ہیں، اور انہوں نے انڈیا کے زی نیوز میں سری نگر کے بیورو چیف کی حیثیت سے 16 سال کام کیا ہے، اور اب IBN7 میں نومبر 2014 سے کشمیر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے مطابق 23 ماہ تک وہ بڑے احسن طریقے سے اس میڈیا گروپ کے ساتھ چلتے رہے، مگر 2 ماہ قبل برہان مظفر وانی کی شہادت نے ہندوستانی میڈیا کے دوغلے چہرے سے نقاب اٹھا دیا ہے۔ ان میں یہ میڈیا گروپ بھی شامل تھا۔ نصیر احمد نے محسوس کیا کہ ہندوستانی صحافت اپنے پیشہ ورانہ اصولوں سے غفلت کی مرتکب ہوتے ہوئے کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں متعصبانہ رویہ اپنا کر جانبدارانہ خبریں دے رہی ہے۔ نصیر احمد کا موقف ہے کہ قوم پرستی کسی حد تک درست ہے، مگر جب ایک بے قصور اسسٹنٹ پروفیسر یا ATM گارڈ حکومتی فورسز کے ہاتھوں سفاکی سے قتل ہوا اور کوئی بھی اخبار یا چینل اس کے بارے میں بولنا بھی پسند نہ کرے تو یہ صحافت نہیں۔ نصیر احمد نے انکشاف کیا کہ ان کا چینل حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کے بارے میں ایک من گھڑت رپورٹ تیار کرنا چاہتا تھا، جس کے مطابق برہان وانی کے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات تھے، مگر ان کے انکار پر چینل کے ہیڈ پربل پرتاپ سنگھ نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور جموں میں اپنے ایک رپورٹر سے یہ رپورٹ تیار کروائی۔ نصیر احمد نے ایک کشمیری لیکچرر کے بھارتی فوج کے ہاتھوں بہیمانہ قتل کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی، جسے چینل کی طرف سے آن ایئر نہ کیا گیا۔ احمد کے مطابق صحافتی بددیانتی اس حد تک پہنچ چکی ہے، رپورٹرز کی تیار کردہ رپورٹس دہلی بھیجی جاتی ہیں، جہاں ان میں اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 90 کی دہائی میں انڈین فورسز کے آپریشن کے دوران کشمیر میں صحافیوں کی حد درجہ عزت کی جاتی تھی، کیونکہ تب صحافی اپنے پیشے کے وقار سے واقف تھے، مگر آج کشمیری خود کو غلط طور پر میڈیا پر پیش کرنے پر مضطرب ہیں اور وادی میں کسی بھی رپورٹر کو دیکھ کر ہی سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد جنوبی کشمیر میں احتجاجی مظاہرے زوروں پر ہیں، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 70 افراد شہید اور 9000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، مگر بھارتی قومی میڈیا کو شاید سیکیورٹی فورسز نے یرغمال بنا رکھا ہے، اور بھارتی میڈیا فورسز کی طرف سے کی گئی پرتشدد کارروائیوں کو اپنی خبروں میں جگہ دینے میں نہ صرف عدم دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ غلط اور خود ساختہ خبروں کو خصوصیت سے بیان کرتا ہے۔ کشمیری سمجھ چکے ہیں کہ میڈیا کے پاس کشمیر کے بارے میں ہوم منسٹر راج ناتھ سنگھ یا چیف منسٹر محبوبہ مفتی کے بیانات پیش کرنے کا وقت ہے، مگر کشمیری مسلمانوں کی حالت زار بیان کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کشمیر کے باسی انڈین میڈیا پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تشدد اور ہراساں کرنے کے بہت سے واقعات پر ہندوستانی میڈیا نے یا تو آنکھیں بند کر رکھی ہیں، یا پھر واقعات کی نوعیت بدل کر یا ان کی شدت کم کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ مثلا 14 جولائی 2016 کی ٹیلی کاسٹ میں انڈیا ٹوڈے نامی چینل نے ایک کشمیری نوجوان بلال احمد ڈار کی ایکسکلوسیو ویڈیو جاری کی، جس میں یہ نوجوان معروف کشمیری بزرگ لیڈر علی گیلانی پر الزام عائد کرتا ہے کہ ان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کرنے والے لڑکوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، جبکہ 19 اگست کو ایک نیوز ویب سائٹ نیوز لانڈری نے انکشاف کیا کہ یہ مبینہ ویڈیو 2008 میں فلمائی گئی تھی، اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کشمیری باشندوں کو قتل کرنے سے پہلے یا تشدد کر کے ایسی ویڈیوز کی ریکارڈنگ پر مجبور کرتی ہے۔
یہ تمام حقائق و واقعات ہندوستانی میڈیا کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہیں، جو صرف چند پیسوں اور وقتی مفادات کے بدلے میں صحافت جیسے پاکیزہ شعبے کے تقدس کو پامال کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔